السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیلاب نے پاکستان پر قیامت ڈھا دی اور حکمران تماشا دیکھتے رہے۔ 3.5 کروڑ پاکستانی اپنے گھروں، مال مویشی اور کاروبار سے محروم ہونے کے بعد بھوک پیاس اور بیماریوں سے لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ UN سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے تفصیلی دورے کے بعد بجا طور پر اس تباہی کا ذمہ دار ان ملکوں کو ٹھہرایا جنہوں نے اپنی صنعتی ترقی سے عالمی درجہ حرارت کو خطرناک حد تک بڑھا دیا۔ انتونیو گوتریس نے اعتراف کیا کہ موسمیاتی تبدیلی سے جتنی تباہی پاکستان میں ہوئی ہے، اس پیمانے پر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تباہی نہیں دیکھی۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس کا نقصان وہ ممالک اٹھا رہے ہیں جو عارضی درجہ حرارت میں اضافے سے نمٹنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ US سیکرٹری جنرل نے اسے ایک عالمی بحران قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ڈوبا نہیں بلکہ بڑے صنعتی ممالک کی لاپرواہی سے ڈبویا گیا ہے۔ صنعتی ممالک نے بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرتے ہوئے قدرتی درجہ حرارت کو ڈسٹرب کیا۔ ہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو ان ممالک سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں پاکستان میں جو تباہی آئی ہے، اس کے نقصانات کا ازالہ کریں۔ پاکستان یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کرے اور دلیل اور اعتماد سے اپنا کیس پیش کرے۔ سیکرٹری جنرل UN کا بیان اس تباہی کے ذمہ دار ممالک کے خلاف ایک چارج شیٹ اور پاکستان کے حق میں ایک واضح دلیل ہے۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ نے سب سے زیادہ قدرتی درجہ حرارت میں اضافہ کیا ہے۔ اس موقع پر ضروری تھا کہ نقصانات کے ازالے کے لیے پاکستان معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھاتا اور پاکستان کے ذمے ورلڈ بینک، IMF اور دیگر مالیاتی اداروں کے قرضے معاف کرنے کا مطالبہ کرتا۔ UN سیکرٹری جنرل ہماری بات کر رہے ہیں، مگر اس موقع پر بھی مرکزی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر نہیں ہیں اور ذاتی مفادات کی جنگ میں الجھی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قحط اور انسانی المیہ سے بچنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں فوری ایگریکلچر اور ہیلتھ ایمرجنسی لگائی جائے۔ متاثرین میں مالی امداد کی تقسیم کے لیے سرکاری مشینری پر عوام بھروسہ نہیں کر رہی۔ قومی اور بین الاقوامی امداد کی منظم طریقے سے تقسیم کے لیے سول سوسائٹی اور علاقائی عمائدین پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں اور متاثرین کی آباد کاری کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر آئیں۔ اس پورے معاملے پر جلد از جلد قومی مشاورتی کانفرنس کا انعقاد ضروری ہے تاکہ ایک مانیٹرنگ سیل بنا کر امدادی سامان اور رقوم کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیلاب کے پانیوں کا رخ غریب بستیوں کے طرف موڑنے والے جاگیرداروں کا محاسبہ کیا جانا از حد ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔
حکومت اور اپوزیشن کا اولین فرض تھا کہ سیلاب کے نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے لیے فوری طور پر سر جوڑ کر بیٹھتے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنا کر بروقت متاثرین کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جاتی، مگر قیامت کی اس گھڑی میں بھی دونوں کو آرمی چیف کی تقرری اور نئے مقدمات کی پڑی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے رویے نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں سیلاب متاثرین کی پریشانیوں سے کوئی سروکار ہے اور نہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ان کو کوئی پریشانی۔ حکومت اور اپوزیشن کی اس دھنگا مشتی نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ عوام روٹی کے نوالے کو ترس رہی ہے۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں نے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ تیل اور گیس کے نرخ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں میں مگن اور آنے والے حالات سے بے خبر ہے۔ ہمارا مسئلہ 3.5 کروڑ متاثرین سیلاب کی جلد از جلد بحالی ہے۔ قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ آخری متاثرہ شخص کی آباد کاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دوسروں کے لیے جینے والے عظیم لوگ ہیں۔ عوام کے ایثار اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس وقت قوم بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہے، جبکہ کوئی اس کا پریشان حال نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ڈوبنے والے چیخو پکار کرتے رہے مگر کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ اس جرم میں جہاں پاکستان کے جاگیردار اور وڈیرے شامل ہیں، جنہوں نے اپنے محلات اور فصلیں بچانے کے لیے غریبوں کی بستیوں کی طرف پانی چھوڑ دیا، وہاں وہ صنعتی ممالک بھی شریک جرم ہیں جن کی نشاندہی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کی ہے۔ انسانیت کے مفاد میں ان صنعتی ممالک کے اس جرم کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے ابتدائی اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں۔ پاکستان میں 30 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب ہے۔ 12,000 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا، براہ راست $10 ارب، جبکہ بالواسطہ طور پر $27 ارب کا نقصان ہوا۔ تباہی کے اس سونامی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سکول کے بچے شہید ہوئے۔ پاکستان میں 23ویں بار سیلاب آیا۔ ہر بار لوگوں کو روتے دھوتے دیکھا، مگر مستقل انتظام کسی نے نہیں کیا۔ ہر بار مزید حادثے اور سانحے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک سونامی وہ تھی جو موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آئی، مگر سب سے خطرناک اور تباہ کن سونامی نظام کی ناکامی اور حکومتی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے انسانی المیے جنم لے رہے ہیں۔ 2010 کے سیلاب کے حوالے سے فلڈ کمیشن کی رپورٹ کی تیاری پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے، مگر کسی ایک تجویز پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا آب پاشی کا نظام ہے، جو حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے گندے نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ 34 بیراجوں میں سے کسی ایک کو جدید نہیں بنایا گیا۔ پانی کی تقسیم پر لڑائیاں ہوتی ہیں، مگر ہم نے حالات سے سبق نہیں سیکھا۔ زرعی اضلاع کی بنیاد پر پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے کیا جاتا تو بہت سے مسائل سے خود بخود حل ہو سکتے تھے۔ ہم خبردار کر رہے ہیں کہ بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان میں قحط کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
جس سے افراتفری اور جرائم جنم لیں گے۔ گندم کی بوائی کے سیزن آنے والا ہے۔ پانی میں ڈوبے ہوئے لاکھوں ایکڑ سے نکاسی آب کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے زرعی ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے۔ جماعت اسلامی کسانوں اور کاشتکاروں کی امداد کے لیے عالمی معیار کے مطابق زرعی ماہرین کا بورڈ بنا رہی ہے، جس کی سفارشات سے حکومت کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ حکومت مفت بیج اور کھاد کی فراہمی کے علاوہ 6 ماہ تک متاثرہ زرعی علاقوں کے بجلی کے بل اور آبیانہ معاف کرے۔ اگر وزیر اعظم نے بھی میری طرح متاثرین کے لیے چندہ ہی مانگنا ہے تو پھر ایٹمی ملک کے وزیر اعظم اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ ہاتھ پھیلانے سے پہلے اپنی طرف سے کم از کم 10 ارب روپے اس کار خیر میں حصہ ڈالتے۔ یہی مطالبہ میں منشا گروپ، ملک ریاض، بلاول بھٹو زرداری، عمران خان، علیم خان، شوکت ترین، جہانگیر ترین اور مخید حضرات سے بھی کرتا ہوں۔ لوگ جان بچانے کے لیے چیخ رہے ہیں، خدا را ان کی مدد کریں۔ تو دوستو، یہ تھا کالم سراج الحق صاحب کا، جو امیر جماعت اسلامی ہے۔ یقیناً جو باتیں انہوں نے کی ہیں بالکل وہ سچ کی ہیں کہ پاکستان کو ایک سازش کے تحت دبویا گیا ہے۔ یہ سونامی ان ملکوں کی وجہ سے آیا ہے جس کا اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا کیس لڑیں۔ اور دوسری بہت بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ سب سے بڑی ناکامی، سب سے بڑا سونامی یہ ہے کہ ہماری حکومت نااہل ہے، ہمارا نظام نااہل ہو چکا ہے۔ خدا را اس نظام کو اثر نو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اور کب تک ایسے ہوتا رہے گا؟ کب تک غریب پیستا رہے گا؟ جاگیرداروں نے ایسے کیا کہ جب سیلاب کا پتہ چلا تو راستے ہی پانی کے تبدیل کر دیے، تو تباہی کس کی آئی؟ غریب کی آئی۔ خدا را غریب پر رحم کریں، اور سب سے اپیل ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔